نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف ابواب رباعی۔ اس سے پہلے ہم مجرد کے ابواب پڑھ کے آئے ہیں، اور مجرد ثلاثی مجرد اور پھر ثلاثی مزید فیہ، اور اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے رباعی۔ رباعی آپ نے پڑھا ہے کہ رباعی وہ صیغے ہیں جن کے اندر جو حروف اصلی ہوں صیغے کے وہ 4 ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ رباعی کے کل 4 باب ہیں، ان میں سے رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے۔ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی وہی ہے، بالکل ویسے ہی یہ سب کچھ جیسے آپ نے ثلاثی مجرد میں پڑھا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر حروف اصلی 3 تھے، یہاں پر حروف اصلی 4 ہیں۔ تو مجرد کا جو باب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں فعللۃ۔ فعللہ یہ باب اول ہے، یہ مجرد کا ہے، اور اس کی صرف صغیر پڑھیں گے ہم باثرہ سے۔ باثرہ یباثر باثرۃ فهو مباثر، وبعثر یباثر باثرۃ فهو مباثر، الامر منه باثر والنهی عنه لا تباثر۔ تو یہ جو ہے رباعی مجرد کا باب ہے، اور یہ یاد رکھنے کی جو چیز ہے اس کے اندر، یہ اس وزن کو یاد رکھنا ہے فعللۃ، اور اس سے گردان آپ نے بنانی ہے۔ اس کے مصادر نیچے دیے گئے ہیں، القنطرہ، الزعفرہ اور العسکرہ اور الدحرجہ، ان کے معنی بھی سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کی گردان آپ نے بنانی ہے۔ اس کے بعد رباعی مزید فیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ رباعی مزید فیہ رباعی مزید فیہ بحمزہ وصل اور رباعی مزید فیہ بے حمزہ وصل۔ یہ اس حوالے سے حمزہ کے حوالے سے انہوں نے اس کی 2 تقسیم کر دی۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں رباعی مزید فیہ با حمزہ وصل۔ کہتے ہیں اس کے 2 باب ہیں، اور یہ دونوں باب لازم ہیں۔ اب یہاں پر ایک لازم سے کیا مراد ہے، تو یہ بات جو ہے وہ شاید آپ نے پہلے نہ پڑھی ہو۔ ابواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، افعال 2 طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ، ایک فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو آسان سے یہ آپ سمجھ لیں کہ ابواب جو لازم ہوتے ہیں، افعال لازم جو ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے فاعل تک محدود رہتے ہیں، وہ اپنے لیے فاعل چاہتے ہیں، مفعول نہیں چاہتے۔ لیکن جو افعال متعدی ہوتے ہیں وہ اپنے لیے فاعل بھی چاہتے ہیں اور مفعول بھی چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر لازم سے مراد ان کا یہی ہے، اس کی تفصیل اپنے اس کے موقع کے اوپر مزید آ جائے گی۔ کہتے ہیں پہلا باب ہے افعن لال۔ افعن لال، اور اس کی ہم گردان کریں گے، یہ رباعی مزید فیہ کا باب ہے، یاد رکھیں، اور اس کی ہم گردان کریں گے ابرن شاق سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، ابرن شق یبرن شق ابرن شاقا فهو مبرنشق، اور الامر منه ابرنشق والنهی عنه لا تبرنشق۔ تو اس کے مصادر ہیں الحرنجام اور الاعرنکاس۔ اس کے بعد الاسلنطاء۔ اس کے بعد باب دوم ہے الافعلال، افعلال، جیسے اقشعرار، تو اقشعرار کانپنا، بال کھڑے ہونا۔ تو یہ ہم پڑھیں گے، یہ بھی یاد رکھیں گے، رباعی مزید فیہ میں سے۔ اقشعر اقشعر اقشعرار فهو مشاعر، الامر منه اقشعر، اور اقشعر اقشعری اقشعرر، اور والنهی عنه لا تقشعر لا تقشعری لا تقشعر۔ اسی طرح سے آپ نے اس گردان کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے مصادر ہیں اقمطرار، اشفطرار اور ازمہرار۔ رباعی مزید فیہ بے حمزہ، اس سے پہلے 2 باب آپ نے جو پڑھے وہ با حمزہ وصل تھے، اور یہ بے حمزہ وصل ہے، بے حمزہ کے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا صرف ایک باب ہے، اور وہ بھی لازم ہے، اور وہ کیا ہے، تفاعلل۔ تفاعلل، اس کی گردان ہم پڑھیں گے تسربل کے ساتھ۔ تسربل کہتے ہیں کپڑا اوڑھنے کو۔ تسربل ہے، تسربل تسربل فهو متسربل، اور الامر منه تسربل والنهی عنه لا تتسربل۔ تو اس کے مصادر ہیں التبختر اور تمخر اور تبرقع۔ اس سے آپ نے اس کی گردان کرنی ہے، اور اصل چیز پھر آپ کو ذہن میں رکھیں کہ اصل چیز اس کی صرف ہے، اور اس کی صرف صغیر ہے، اور اس کا باب ہے، اس باب کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کا جو ہے رباعی کی بات ختم ہو گئی، اب یہاں ملحق برباعی ہے۔ ملحق برباعی سے کیا مراد ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ اہل صرف کی اصطلاح میں الحاق یہ ہے کہ کلمے میں ایک حرف زیادہ کر کے دوسرے کلمے کے وزن پر کر لیں۔ پس ملحق برباعی وہ ثلاثی مزید فیہ ہے جو رباعی کے ہم وزن ہو، مگر الحاق کی شرط یہ ہے کہ ملحق اور ملحق بھی کا مصدر باہم مطابق ہو۔
پس اکرم یکرم اگرچہ بظاہر دحرج یدحرجو کے وزن پر ہے، مگر چونکہ مصدر دونوں کا مختلف ہے اس لیے اکرم کو ملحق برباعی نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ بتائیں گے یہاں پر کہ ملحق برباعی کی اقسام کون کون سی ہے۔ ملحق برباعی دو قسم پر ہے، ملحق برباعی مجرد اور ملحق برباعی مزید فیہ۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ وہ ابواب ہیں جن کا جو ہیں تو جو ہے وہ ثلاثی مزید فیہ کے، لیکن ان کو ہم رباعی کے ساتھ ملحق قرار دے سکتے ہیں۔ اور وہ ہے پہلا اس کے اندر فعللتن جیسے جلببتن، دوسرا ہے فعنلتن جیسے قلنستن، تیسرا ہے فوعلتن جیسے جوربتن، چوتھا ہے فاولتن جیسے سرولتن، پانچواں ہے فیعلتن جیسے خیعلتن، اور چھٹا ہے فاعلتن جیسے شریفتن، ساتواں ہے فعلاتن جیسے قلساتن۔ اس کے بعد ملحق برباعی مزید فیہ، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ملحق بھی تدحرج اور ملحق بھی احرن جمع۔ تو یہ کہتے ہیں 7 باب ہیں ملحق بھی تدحرج کے ساتھ، جیسے تفاعلن، تجلببن، اور چوتھا ہے تفاعنلن، تیسرا ہے تفوعلن، چوتھا تفاعولن، اور پانچواں ہے تفیعلن، اور چھٹا ہے تفاعلن، اور ساتواں ہے تفاعلن۔ اور اس کے بعد ملحق با احرنجم کے 2 باب ہیں، افعلالن اور دوسرا ہے افعنلاءن۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے صرف کی یہ ابتدائی قاعدہ مکمل کیا۔ بار بار گزارش کی گئی کہ یہ قاعدہ جو ہے یاد کرنے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں سے ہر بات آپ کو، چونکہ اردو میں ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو اسے یاد پھر بھی کریں، یاد ایسے کریں کہ ذہن میں آپ کے بیٹھا ہوا ہو اور آپ کو بالکل پکا یاد ہو، اور یہی یاد آپ کو انشاءاللہ جب انتہائی اہم اس کی کتاب ہم جب آگے شروع کریں گے انشاءاللہ اس سبق کے بعد، تو اس میں آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ تو امید ہے یہاں پر الحمدللہ یہ ہم نے کتاب مکمل کی، انتہائی چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اس کو الحمدللہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم انتہائی اہم کتاب کو جو ہم شروع کریں گے، اور اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ مکمل طور سے یاد کر لیں، یاد کر کے اپنے کو امتحان کے لیے تیار کر لیں، اور امتحان جب آپ دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کی جو اگلی کتاب ہے وہ ہم شروع انشاءاللہ اس کی کریں گے۔